بات کریں گے نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب سے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا، نون لیگ سے مسلسل سوال ہوتا رہا کہ بھئی اتنا بڑا ثبوت ہے، مریم نواز نے خود نے پریس کانفرنس میں یہ لے کر آئی ہیں تو عدالتی فورم پر اس کو لے کر جائیں، مگر وہ کہتے رہے کہ سپریم کورٹ ہی خود فیصلہ کرے گی۔ تو آپ لوگ پہلے فریق بنے نہیں، اب فریق بننے جا رہے ہیں، تو یہ جو آپ کی سیاسی اسٹریٹجی تھی اس کی ناکامی کا اعتراف ہے، یا پھر جو قانونی ٹیم تھی آپ کی انہوں نے جو اسٹریٹجی اختیار کی، جو حکمت عملی اختیار کی، اس کی ناکامی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہزیب، یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور یہ اسٹریٹجی کا حصہ ضرور تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا اور محمد نواز شریف صاحب کا، خاص طور پہ جن کا کیس آن میرٹ کے اوپر اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم سے یہ سوال ہو رہے تھے، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو ہم نے کہا کورٹ خود فیصلہ کرے گی، اور جب 6 تاریخ کو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی اور 7 تاریخ کو جج ارشد ملک صاحب نے ایک پریس ریلیز ایشو کی، اور اس کے بعد 11 تاریخ کو ایک ایفیڈیوٹ کی شکل میں ایک ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے آیا۔ 12 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو جتنا بھی ایفیڈیوٹ اور پریس ریلیز کا مواد ہے اس کو جو کیس آلریڈی اپیل میں ہے اس کا حصہ بنا دیا جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 12 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی ایک آرڈر کیا کہ جج ارشد ملک کو ریپیٹریٹ کر دیا جائے ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور انکوائری انیشیٹو جو بعد میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی۔ لیکن 12 جولائی کو یہ آرڈر آیا، 22 اگست تک جج صاحب OST رہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں، اور وہیں اس کے دوران ہی انہوں نے 16 جولائی کو آپ کو یاد ہوگا ایک FIR کٹوائی پوری مسلم لیگ نون کی قیادت پر، اور وہ OST تھے، ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا تھا اور پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا تھا۔ اور اس جو آج جو کورٹ میں آپ نے دیکھا پچھلی سماعت پہ کہا گیا کہ جو ایفیڈیوٹ اور پریس ریلیز تھی جو اس کیس کا حصہ بنی وہ ہمیں دے دیا جائے، خواجہ حارث صاحب نے کہا، اور آج اسی کے اوپر آرگیومنٹ ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک اپلیکیشن دائر کی جس میں واضح کوئی کنفیوژن نہیں تھی، یہ ایک اسٹریٹجی تھی، اور اس کو چیلنج کیا ہم نے 3 نکات کے اوپر۔ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہم نے کویسچن آف لا بھی اٹھایا ہے اور سبمیشن آف فیکٹس بھی ہے اسی اپلیکیشن کے اندر۔ اس میں شاہزیب 3 امپورٹنٹ چیزیں، ایک تو یہ اس وقت کے وزیر اعظم جو 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم ہے، یہ نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کروڑوں عوام کی رائے جڑی ہے اس وزیر اعظم کے ساتھ۔ مگر مریم صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے پھر آپ کی اسٹریٹجی کیوں نہیں تھی؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ پہلے آپ سپریم کورٹ پر ریلائی کر رہے تھے، سپریم کورٹ آپ کو بار بار کہا گیا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جائیں، سپریم کورٹ چلے جائیں، آپ نہیں گئے، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اب اچانک آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ایک ساتھ چلے گئے ہیں، یہ کیا اچانک کیا عدالتی فیصلے سے مایوس ہوئے ہیں پھر چلے گئے، کیا ہوا ہے؟ دیکھیں عدالت کے 3، میں اسی بات پہ آ رہی تھی شاہزیب، میں اگلی بات وہی کر رہی تھی کہ یہ بالکل مایوسی نہیں، بلکہ اس سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس میں جو واپس اسلام آباد ہائی کورٹ کے گیا ہے، وہ بھی خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جو ایفیڈیوٹ فالس، ملیشیس اور جو فریولس گراؤنڈز کے اوپر دیا گیا ہے، اس میں پارٹی جو ہے وہ اگریوڈ جو ہے وہ میاں نواز شریف ہے، تو کس طرح ان کو سنے بغیر اس ایفیڈیوٹ اور اس پورے کے اوپر ایک ججمنٹ آ گئی۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ کس قانون کے تحت کوئی انکوائری پینڈنگ نہیں تھی، یا تو جج صاحب کو ایڈمنسٹریٹو انکوائری کا کوئی نوٹس جاتا تو وہ یہ پریس ریلیز ایشو کرتے یا وہ یہ ایفیڈیوٹ ایشو کرتے۔ ابھی انکوائری پینڈنگ ہے، کوئی نوٹس نہیں دیا انہوں نے، خود کون سا قانون ان کو اجازت دیتا ہے ایسی پریس ریلیز دینے پہ یا ایسا ایفیڈیوٹ دینے پہ؟ اگر وہ اپنی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ یہ ڈیفینس رکھ رہے تھے کہ اس ایفیڈیوٹ کے تحت وہ اس پریس ریلیز کے جو پریس کانفرنس تھی اس کے کانٹینٹس کو ڈینائی کر سکتے ہیں، تو پھر وہ وہی جج ہیں جن کے خلاف یہ میرٹ کی اپیل ان کے کیس کے خلاف سنی جا رہی تھی، اور اگر وہ اس کو جوڈیشل حصہ بنانا چاہ رہے تھے تو پھر وہ دونوں صورت میں ان کا ایفیڈیوٹ ایڈمیسیبل نہیں ہوتا، اور اگر ایفیڈیوٹ جوڈیشل سائٹ پہ ایڈمیسیبل کر دیا ہے، ریکارڈ کا حصہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بنا دیا ہے، تو اس کو ریبٹ کرنا ہمارا قانونی اور فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ وہ ہے، مگر ساتھ میں یہ بتائیے نا کہ اچانک ایک رویے میں بھی فرق ہے۔ جب پہلی اپیل تھی، پہلا کیس نواز شریف صاحب کے خلاف آیا، وہ جیل چلے گئے، تو ایک ارجنسی نظر آتی تھی، عدالت نے بھی ظاہر ہے اس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی تقریباً، اور آپ کی طرف سے بھی ایک ارجنسی تھی، آپ کے لائرز کہتے تھے کہ جی جلدی بنیادوں پر ہونا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ نے 6 مہینے پر کا ٹائم دیا اور اس کے بعد بہت ہی کم ایکسٹینشن دیا کرتے تھے، تو اب یہ جو اپیل کی سماعتیں یہ بھی تیزی سے ہوں، مگر اس کیس میں اپیل کی سماعتوں میں آپ لوگ کوئی تیزی نہیں دکھا رہے ہیں، ارجنسی نہیں دکھا رہے ہیں۔ خواجہ حارث صاحب پہلے راضی تھے، ٹھیک ہے جی چھٹیوں کے بعد معاملہ ہو جائے، پھر چھٹیوں کے بعد سماعت ہوئی تو کہا مجھے 15 دن کا انہیں ٹائم چاہیے، حالانکہ نواز شریف صاحب جیل میں ہیں، پھر آج 15 دن کا اور ٹائم دے دیا گیا نیب کو بھی، تو آج بھی انہوں نے اعتراض نہیں اٹھایا، تو ظاہر ہے وہ تو وہی کر رہے ہوں گے جو نواز شریف صاحب چاہ رہے ہوں گے۔ تو نواز شریف صاحب فی الحال کیا جیل سے باہر نہیں آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جلدی نہیں دکھا رہے ان کے وکلا؟ ایسا لگتا ہے وہ ٹھیک ہے ابھی نواز شریف صاحب رہیں کچھ ماہ جیل میں؟
دیکھیں میاں صاحب یہ ضرور چاہتے ہیں شاہ کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور ان کو سرخرو ہونا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کے سامنے، کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے جو 2 ہفتے سے ناصر بٹ صاحب UK ہائی کمیشن اٹیسٹیشن کے لیے لے کر جاتے ہیں، لیکن اس کو اٹیسٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ اصلی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کا کانٹینٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی بے گناہی کو ثابت کرتا ہے، اس لیے وہ جتنا بھی ٹائم لگے گا یہ ایک وہ منتخب وزیر اعظم جو پاکستان کے عوام کا ووٹ لے کر آیا ہو، اس کے لیے یہ جو پورا ایک گھڑی گئی من گھڑت اور جو جج صاحب نے دباؤ میں آ کر فیصلہ دیا اس کا انڈو ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر جج کو OSD بنا کر اور ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے تو اس فیصلے کو بھی کالعدم ہو جانا چاہیے جو اس جج صاحب نے دباؤ میں دیا اور ایفیڈیوٹ میں اس بات کا اعتراف کیا، اور باقی جو چیزیں ہیں اس کو ری بٹ کرنے کا نواز شریف صاحب کا قانونی مگر میں پھر یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ جب فیصلہ آیا تھا احتساب عدالت کا تو ظاہر ایک ٹائٹ شیڈول دیا تھا سپریم کورٹ نے انہیں 6 ماہ کے اندر، پھر بہت ٹائٹ ایکسٹینشنز ملتی تھی ایک مہینے کی، اسی کو بنیاد بنایا تھا آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اپیل میں گئے تھے۔ اس دفعہ کیوں نہیں ہے؟ 70 برس کے ہیں نا نواز شریف صاحب، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود اس وقت لیگل اسٹریٹجی میں نظر نہیں آ رہا کہ آپ لوگ جلدی جلدی چاہتے ہو کہ سماعت ہو اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، کہ میاں صاحب خود چاہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، کوئی 3-4 مہینے گزر جائیں، دسمبر گزر جائے؟ نہیں اسٹریٹجی دیکھیں، اسٹریٹجی کا نہیں شاہ زیب، آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے نیب کے کورٹ کے اوپر بھی سپروائزری جج لگائے تھے، اور میں تو حیران تھی کہ ارشد ملک صاحب نے کہا کہ مجھے اتنا دباؤ تھا، برائبری مجھے آفر کی گئی، تو انہوں نے سپروائزری جج کو اس کے دوران بالکل نہیں بتایا، لیکن آپ نے دیکھا کہ سپروائزری جج اور سپریم کورٹ کیونکہ اس کو سپروائز کر رہی تھی تو وہ بھی ہر روز کی بنیاد پر پاکستان کی تاریخ میں نیب عدالت میں کوئی کیس سوائے میاں نواز شریف کے روزانہ کی بنیاد پر نہیں چلا جو نواز شریف صاحب کا کیس چلا، اور یہاں تک کہ ہم اگر ایک دن کی ایگزیمشن مانگتے تھے یا ہفتے کی ایگزیمشن مانگتے تھے کہ کلثوم نواز کی طبیعت خراب ہے، وہ بھی نہیں ملتی تھی، لیکن اب نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے سامنے تمام حقائق آئیں اور یہ پورا فیصلہ کالعدم ہو، کیونکہ جج صاحب کو سزا مل گئی، اور انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو بھی جب پتہ چلے گا کہ آج یہی بات ہوئی کہ یہ اوتھینٹک کیونکہ ہے اس لیے ہائی کمیشن اس کو ٹیسٹ نہیں کر رہی، اور انشاءاللہ نواز شریف صاحب سرخرو ہوں گے پاکستان کی عوام کے سامنے۔ بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی۔